کہ کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کے لیے عقیدہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے۔ ایک شخص تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارا مزاج تو دعوت و تبلیغ، ہم سیاست نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سیاسی کام کرتا ہے، کہتا ہے جی ہماری جماعت سیاسی ہے، ہم اسمبلی میں جا کر قانون کی بات کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہمارا کام نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ سے مراد جو مروجہ دعوت و تبلیغ، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی ہم تو خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے ہیں، نہ ہمارا دعوت کا مزاج ہے نہ سیاست کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذوق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی ہم تو جہاد کرتے ہیں، نہ سیاسی لوگ ہیں نہ تبلیغی لوگ ہیں نہ خانقاہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو تدریس کرتا ہوں، مدرس آدمی ہوں، نہ خانقاہی ہوں نہ تبلیغی ہوں نہ سیاسی ہوں نہ مجاہد ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے یہ مدرس، یہ خانقاہی، یہ مبلغ اور یہ مجاہد اور یہ سیاستدان، عقیدہ سب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے بھی میں خانقاہی آدمی ہوں، مجھے عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں مجاہد آدمی ہوں، عقیدے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں سیاسی آدمی ہوں، میرا عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب چونکہ پوری شریعت کی بنیاد عقیدہ ہے تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ دین کے کسی بھی شعبے میں انسان کام کرے، عقیدہ اس کی اپنی ضرورت ہے۔ دوسروں کا عقیدہ سمجھائے یا نہ سمجھائے یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اپنا عقیدہ تو ٹھیک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جی اپنا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے نا۔ اب اتنا شدید آپ کو تعجب ہوگا بات سمجھنے کے بعد، پہلے تو مجھے اکیلے کو تعجب ہوتا ہے نا، اب سب کو تعجب ہوگا، یعنی جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے آپ کے علم میں، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ادارہ، کوئی افراد ہو تو مجھے بتائیں کہ جو عقائد پہ کام کرتے ہو۔ عقائد پہ کام کرنے والے نہیں ہیں، اعمال پہ کام کرنے والے موجود ہیں۔ اگر آپ کا کسی بھی مسجد میں آنے والا شخص بیان کرے تو بیان کا عنوان کیا ہوگا؟ اصلاحی بیان ہوگا۔ اصلاحی بیان کا معنی عقائد یا اعمال پہ بیان ہوگا؟ جی اعمال پہ بیان ہوگا۔ کوئی بھی آپ کے بیان کرنے کے لیے آئے تو اعمال پہ بیان ہوگا، عقائد پہ نہیں ہوگا۔ اب ایک ہر چیز ہر بندے کی ضرورت ہے اور اس پر کوئی جماعت نہیں ہے، اچھا اس کو غیر اہم سمجھا جا رہا ہے، اس کو نظر انداز سمجھا جا رہا ہے، اور اگر عقیدے پر کام ہے بھی تو مخصوص عقیدے پر ہے، تمام عقائد پہ نہیں۔ میں کسی جماعت کی تردید نہیں کر رہا، میں آپ کو بنیادی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جو یہاں پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں نا، ہمارا طرز کیا ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں، ہم پڑھاتے کیا ہیں، آپ کا ذہن بنے تھوڑا سا۔ یہ میں اس لیے بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اگر جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کا عنوان ختم نبوت ہے، وہ کہتے ہیں پورے دین کی بنیاد یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ کام کرنا چاہیے اور پورے دین کی بنیاد ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم عظمت صحابہ پہ کام کرتے رضی اللہ عنہ، صحابہ دین کے گواہ ہیں، اگر گواہ ختم ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، کرنا چاہیے، ہم کب انکار کرتے ہیں۔ کوئی ایک شخص ہے وہ مسئلہ حیات النبی پر لگے ہیں کہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے جس کے خلاف ہم کار کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے جو کام شروع کیا ہے مرکز اہل سنت والجماعت یا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، جو ہم نے کام شروع کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم تمام عقائد پر کام کریں، تمام عقائد سکھائیں گے، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ نبوت بھی، عقیدہ بعث بھی، عقیدہ عظمت صحابہ بھی، عقیدہ ختم نبوت بھی، عقیدہ حیات النبی بھی، جو عقائد ہیں ہم سب کا کام کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا عنوان ایک عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عنوان پورا دین، ہمارا عنوان۔ اچھا جب یہ آپ کا ذہن بن جائے گا اور یہ بات سمجھ آ جائے گی، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب ہم سمجھتے ہیں ہمارا عنوان پورا دین ہے تو پورے دین میں توحید بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، عظمت صحابہ بھی ہے رضی اللہ عنہ، حیات النبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر عقائد بھی ہیں۔ جب یہ سارے عقائد پورے دین کا حصہ ہیں تو آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ ان میں سے کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی جماعت اگر کسی عقیدے پر کام کرے گی ہماری معاون ہوگی یا مخالف؟ جی معاون ہوگی نا، اس کا کام دیکھ کر ہمیں پریشان ہو چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جماعت عقائد پر کام کرتی ہے اور اس کا کام بڑھتا ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت یا مرکز اہل سنت والجماعت یا مجھ سے تعلق رکھنے والا بندہ
ان کے بڑھنے سے پریشان ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے عقیدے کے اندر مخلص نہیں۔ اگر مخلص ہوتا تو ان کے کام سے خوش ہوتا، پریشان نہ ہوتا۔ اس لیے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے مسلک کی صحیح العقیدہ دیسی جماعتیں ہیں، وہ جتنا بھی کام کریں ہم ان کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو تعاون کرتے ہیں، نہ کر سکے تو دعائیں مانگتے ہیں، نہ کر سکے تو کلمہ خیر کہتے ہیں۔ ہم اپنے مسلک کی کسی جماعت اور کسی فرد کے خلاف کلمہ شر نہیں کہتے، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، نہ کارکن سے نہ طالب علم سے نہ استاد سے نہ اپنے مریدوں اور متعلقین سے۔ کیوں؟ یہ ہمارے معاونین ہیں اور معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، معاونین کے خلاف بولا نہیں کرتے، ذہن سازی نہیں کیا کرتے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں، جمعیت کام کرے آپ خوش ہوں گے، عظمت صحابہ پر کام ہو آپ خوش ہوں گے، اور ختم نبوت پر ہو آپ خوش ہوں گے، دعوت تبلیغ کا کام ہو آپ خوش ہوں گے، خانقاہ کا کام ہو آپ خوش ہوں گے، کوئی مدرسہ ہمارے گاؤں میں دوسرا بنے اور چل پڑے ہم اس پہ خوش ہوں گے۔ اگر ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں اس کا معنی کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں۔ یہ بہترین معیار ہے یہ اخلاص پرکھنے کا نا کہ فلاں بندہ مخلص ہے کہ نہیں۔ اور جب آپ کام شروع کریں گے، یہ باتیں میں اب نہیں کہتا، یہ میں پھر کسی مجلس میں کہوں گا، اشارہ صرف میں دیتا ہوں۔ میں اپنے طلباء جب فارغ ہوتے ہیں یا دوران تعلیم میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کام کرتے ہیں اور جس موضوع پر آپ کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی مخالفت وہ کریں گے جو اسی موضوع پر پہلے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کو کیوں پریشان ہو، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایک اور معاون آ گیا۔ اور میں الحمدللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس 1 سال ٹھہریں گے، آپ 10 سال ٹھہریں، آپ کو خلوت اور جلوت میں اپنے مسلک کے اپنے افراد کے خلاف انشاءاللہ ہماری زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ مجھے کل ایک ساتھی کا کویت سے فون آیا، میں نام نہیں لیتا، اس نے واٹس ایپ پہ کال کی، پھر کال کی، تو میں نے کہا واٹس ایپ پہ کال نہیں ہو رہی، آپ براہ راست فون پہ بات کریں۔ تو پھر میں نے واپسی فون کر دی، میں نے کہا وہ لوگ واٹس ایپ پہ کال کر دیں کہ فری ہے، 2 پیسے خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور میں اس سے پرواہ نہیں کرتا، جب کام ہو کدھر لگائے پیسے۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے سادہ سے بھی کہتا ہوں، بھئی کام ہو 1 لاکھ روپیہ خرچ کرو، اور اگر کام نہیں ہے تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول ہے، نہ خرچ کرو۔ ضرورت نہیں ہے تو 1 پیسہ بھی خرچ نہ کرو، ضرورت ہے تو 1 لاکھ بھی خرچ کر دو، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے آپ سے فون کیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس نے مجھے وہ 2-4 باتیں کی، استاد جی آپ کے خلاف فلاں میسج آیا ہے، فلاں میسج آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ مجھے فون نہ کریں، یہ ان کو فون کریں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو مجھے تو فون نہ کر، کہتا مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اپنا دکھ مجھے نہ سنائیں، آپ ان کو سنائیں۔ میری طرف سے آپ نے آج تک کوئی قول یا فعل اپنوں کے خلاف کبھی سنا ہے؟ مجھے کہتا ہے میں یہی تو خوشی ہے، اور ہمیں رونا ہے جب آپ نہیں کرتے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو کرتے ہیں آپ اس سے پوچھیں، مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری زبان سے کبھی نہ آپ نفرت سنیں گے، نہ کلمہ بد دعا سنیں گے، نہ کلمہ شر سنیں گے، نہ خلوت نہ جلوت میں مخالفت سنیں گے۔ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم اپنی تھوڑی زندگی کو اپنوں کے خلاف لگا کر اپنی عاقبت اور آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ بس تھوڑی زندگی اپنے مسلک کے اوپر خرچ کرو، غیروں کے خلاف بولو، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے اسی میں خیر ہوتی ہے۔